ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فلا تضربوا للہ الامثال، تو اللہ کے لیے مثل نہ ٹھہراؤ، مانند نہ ٹھہراؤ۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں، صفات میں اور اعمال و افعال میں، اقوال میں، سب میں بے مثل اور بے مثال ہے۔ اس کا کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس لیے کہ اس کی بنائی ہوئی تمام مخلوق جو ہے وہ سب کا خالق وہی ہے، تو دنیا کے اندر کوئی اس کی مثل اور مثال کیسے بن سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے، اور مثل کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ایک کا ظاہری حال دیکھ کر دوسرے کے حال کو اس سے مشابہ قرار دینا۔ تو جب آپ دونوں کو جانیں گے تب تو اس کے لیے کوئی مثل وغیرہ قرار دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کوئی جان ہی نہیں سکتا تو پھر اس کا مثل کوئی کیسے جو ہے وہ قرار دے سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ تم جو بھی مثال بناؤ گے وہ اپنی عقل اور قیاس سے بناؤ گے، اپنے تصور سے بناؤ گے، اپنے تخیل سے بناؤ گے، اور یہ سب کچھ محدود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ، اس کی ذات اور صفات سب لامحدود ہے۔ تو جو محدود ہے وہ لامحدود کی مثل اور مثال کیسے بن سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان تمام گمراہوں کا رد کر دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثال ٹھہراتے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی مذہب پائے جاتے ہیں، چاہے وہ بت پرستی ہو یا جین جو گوتم بدھ کے پیروکار ہیں، یا زرتشتی ہیں، یا آریہ ہندو ہیں، یا بدھ مذہب کے ماننے والے، یا یہودیت، عیسائیت، سکھ، دہریہ، مادہ، جتنے بھی آپ باطل مذاہب کا مطالعہ کریں گے، سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ مثالیں بنا کر کے رکھی ہیں، کچھ تشبیہیں بنا کر کے رکھی ہیں۔ اگرچہ وہ زبان سے تو یہی کہتے ہیں کہ ہم توحید والے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسی مثالیں ٹھہرا دی ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آریہ نے یہ سمجھا کہ کرشن میں جو ہے وہ معاذ اللہ خدا محدود ہو گیا، اور انہوں نے موسم کو جو ہے وہ معبود بنا لیا۔ اسی طرح یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر کے ایک مثال گھڑ لی۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ رب کی مشابہت معاذ اللہ قائم کر دی۔ سکھوں نے گرو اور گرنتھ کی شکل میں معاذ اللہ رب کو سمجھ لیا۔ اسی طرح وید کی تعلیم یہ ہے کہ خالق کی صفات جو ہے وہ مجسم ہیں، یہ بارش کی دیوی ہے، یہ سورج کا دیوتا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ آسمان والا تو ایک ہی ہے، لیکن پھر اس کے بعد میں اس کی الگ الگ جو ہے وہ معاذ اللہ صفات اور شکلیں بناتے ہیں، کسی کی ہاتھی جیسی سونڈ اور کسی کے 10 سر، معاذ اللہ یہ طرح طرح کی جو ہے وہ اس کے لیے مثالیں گھڑتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تشبیہیں، یہ تمثیل، جس کی بنا پر یہ سارے مذاہب والے جو ہے وہ گمراہ ہوئے، کفر و شرک میں مبتلا ہوئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مثالوں سے اور تمام تشبیہوں سے پاک ہے۔ وہابیوں کو بھی آپ دیکھ لیں، وہابیوں کا ایک بڑا گرو گھنٹال ابن تیمیہ، معاذ اللہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ایسے اترتا ہے جیسے میں ممبر سے اترتا ہوں، اور جب عرش کی کرسی پر اللہ تعالیٰ بیٹھتا ہے تو کرسی جو ہے وہ چرچرانے لگتی ہے۔ یہ معاذ اللہ اس نے اپنی کتاب میں لکھ کر کے رکھا ہے، اور آج جب اس کا رد کیا جاتا ہے تو وہابیہ جو ہے اس کے فیور میں باقاعدہ اس کے فیور میں بولتے ہوئے اس کی حمایت کرتے ہیں اور اس کا دفاع کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، وہ مثل اور مثال سے پاک ہے، اور کائنات میں کوئی اس کی مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک مثال بیان فرمائی، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا۔ اللہ نے ایک کہاوت بیان فرمائی کہ ایک بندہ ہے دوسرے کی ملک، آپ کچھ بھی قدرت نہیں رکھتا، اور ایک وہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرمائی، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، تو وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے چھپے اور ظاہر طور پر۔ هل يستوون، کیا وہ برابر ہو جائیں گے؟ الحمدللہ، سب خوبیاں اللہ کو ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر کو خبر نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک غلام وہ ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے اور اس کو کچھ بھی قدرت نہیں ہے، یعنی جو اس کا مالک کہے گا وہی کرے گا، جو مالک کہے گا وہی کھائے گا، جو مالک پہنائے گا وہی پہنے گا، اپنے آپ کچھ بھی قدرت نہیں رکھتا۔ ایک تو یہ بندہ ہو گیا، اور دوسرا بندہ وہ ہے جس کے پاس میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو ہے وہ اچھا رزق دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتا ہے، لوگوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، انہیں کپڑا پہناتا ہے، طرح طرح کی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دو طرح کے یہ بندے ہیں، هل یستوون، کیا یہ سب برابر ہو جائیں گے؟ فرمایا کہ الحمدللہ، اللہ کو پاکی ہے، ان میں سے اکثر لوگوں کو خبر نہیں۔ یار اس مثال کو دیکھو، اس میں غور کرو، جب دنیا کے اندر ایک وہ بندہ جو کسی کا غلام ہے اور ایک وہ بندہ جو خود مالک و مختار ہے، اس کے پاس میں مال و دولت کے انبار ہیں، یہ دونوں جب آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، ایک با اختیار ہے ایک بے اختیار ہے، جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو وہ بے اختیار بت جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس با اختیار خدا کے برابر کیسے ہو جائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی پیاری مثال بیان فرمائی۔ اس کے بعد میں ایک مثال اور بیان فرمائی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور اللہ نے کہاوت بیان فرمائی دو مردوں کی، أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَوَكَّلٌ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ۔ ایک گونگا ہے جو کچھ کام نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، جدھر بھیجے کچھ بھلائی نہ لائے۔ یہ ایک بندہ ہو گیا۔ فرمایا کہ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل، کیا یہ برابر ہو جائے گا یہ اور وہ جو انصاف کا حکم دیتا ہے، وهو على صراط مستقیم، اور وہ سیدھی راہ پر ہے۔ یعنی فرمایا کہ ایک بندہ تو گونگا ہے اور اپنے آقا پہ بوجھ ہے، نہ کچھ بول سکتا ہے، نہ کچھ سن سکتا ہے، نہ کچھ کام کر سکتا ہے، بس اپنے آقا پہ بوجھ بن کر کے بنا رہتا ہے۔ اور دوسرا بندہ جو بڑا دانا و بینا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ تو فرمایا دونوں برابر نہیں ہے۔ تو یہ مثال کس کی ہے؟ ایک روایت کے مطابق یہ مثال یہ ہے کہ جو گونگا ہے وہ کافر ہے، کافر نہ حق بات بولتا ہے نہ حق بات سنتا ہے، اور جو انصاف کا حکم دیتا ہے وہ ہے بندہ مومن۔ تو ایک کافر اور ایک بندہ مومن دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ایک تفسیر کے مطابق یہاں پہ مراد یہ ہے، جو گونگا ہے اس سے مراد ہے بت۔ بت نہ کچھ بولتے ہیں نہ کچھ سنتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، ان کو یہاں رکھو وہاں رکھو، جہاں اٹھا کے رکھو، بس جہاں رکھ دیا بس وہاں پڑے رہیں گے یہ۔ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس کی شان یہ ہے کہ وہ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ تو جو گونگا اور کچھ بھی نہیں سنتا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھ پاتا، وہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں پیاری مثالوں کے ذریعے اپنی شان کو بیان فرمایا کہ جو خدا کو چھوڑ کر کے بت پرستی میں مبتلا ہیں، باطل معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں، وہ کس قدر دھوکے اور گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ کہاں اللہ کی شان اور کہاں یہ دنیا کے بت، کیونکہ جو بوجھ ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں روایت میں ہے کہ جب کافر سب اپنے میلے میں گئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جو پوجا کی جگہ ہے وہاں پہ چلے گئے، اور ان کے بت سب رکھے ہوئے تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ میلے میں جاتے تھے تو اپنے بتوں کے سامنے پرشاد کے طور پہ مٹھائی وغیرہ رکھ کے چلے جاتے تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سر پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تم لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ ان سے مختلف طریقے سے آپ نے کلام کیا، لیکن بت کہاں بولتے ہیں۔ اب آخر میں آپ کو جلال آیا، آپ نے فاوڑا اٹھایا اور سارے بتوں کو توڑ داڑ کے برابر کر دیا، اور پھر جو ہے وہ سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، اور فاوڑا جو ہے وہ اسی کے جو ہے وہ کندھے پہ رکھ دیا۔ جب وہ اپنے وہاں سے پلٹے واپس،
کہا کس نے کیا کس نے کیا کس نے کیا؟ تو ہوتے ہوتے بات آئی کہ ابراہیم نام کا ایک نوجوان ہے، وہ بتوں کی بڑی مذمت کرتا، لگتا ہے اس نے ہی یہ کام کیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بلایا گیا اور آپ سے پوچھا گیا تو کہا ان کے بڑے نے کیا ہے، ان کے بڑے نے کیا ہے۔ آپ کی مراد یہ تھی کہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، میں ان کا بڑا ہوں، میں نے یہ کام کیا ہے، لیکن وہ یہ سمجھے کہ بڑے سے مراد بڑا والا بت ہے۔ اب کہا اس سے پوچھو، اب وہ بت تو کچھ بول نہیں سکتا تھا، تو ان کو اتنی شرمندگی ہوئی کہ انہوں نے شرم سے اپنے سروں کو جھکا لیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جو نفع نہیں پہنچا سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا، تم اس کی پوجا کرتے ہو۔ تو کیسے یہ بالکل جو ہے وہ مجبور اور بے کس بت، اور کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، یہ اللہ کا شریک ان کو ٹھہراتے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد محترم بت کے سامنے لے جا کر کے بٹھا دیا۔ جب وہ چلے گئے، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، مجھے کپڑا پہناؤ۔ تو آپ نے مختلف طریقے سے اس بت سے مانگا اور بت نے کچھ نہیں بولا، تو آپ نے اٹھا کر کے پتھر مارا، وہ گر گیا۔ اب والد آئے تو دیکھا تو کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ ماں کے پاس لے کر کے گئے تو ان کی ماں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو کچھ نہ کہو، یہ بیٹا جب پیدا ہوا تھا تو میں نے جو ہے وہ اس وقت بڑی اچھی بشارت اس بچے کے بارے میں سنی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان محبوبین کو جو ہے وہ بت پرستی کے ماحول میں بھی وہ سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، لیکن آج سائنس اتنی ترقی کر گئی، دنیا چاند پہ پہنچنے کا دعویٰ کر رہی ہے، زمین کے جو ہے وہ خزانوں کو ناپا جا رہا ہے، اور پہاڑوں کی رگوں میں پائے جانے والے سونے کو لوگ جو ہے وہ نکال کر کے جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر لا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں جو ہے وہ آسمان پہ وہ اوپر جو ہے وہ چاند کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ آبادی کے جو ہے لوگ پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن ایسے ماحول میں بھی انہیں اتنی آسان بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، وہ خدا جو سب کچھ کرتا ہے وہ اور جو بت کچھ نہیں کر سکتے، دونوں کیسے برابر ہو جائیں گے؟ تو یہ دو ایسی مثالیں ہیں، بندہ اگر اس کے اندر غور کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور ضرور نصیب فرمائے گا، لیکن جو نہیں غور کرتا وہ ہمیشہ گمراہی کے اندر پڑا رہ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک